نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا وصلاتہا فی مخدہا افضل من صلاتہا فی بیتہا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی گھر کے اندر نماز پڑھنا، فرمایا یہ صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، اور عورت کا کوٹھری میں نماز پڑھنا یہ گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے تو اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے۔ کمروں کے اندر بھی آگے تقسیم ہوتی ہے، ایک اس کا مخصوص کمرہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ آرام کرتی ہیں، یا وہ مخصوص کمرہ کہ جو باقی کمروں سے آگے ہے، پر میں اس میں نماز پڑھے تو صحن میں نماز پڑھنے بھی سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہمارا دین ہے کہ جس دین نے یہ حکم دیا کہ عورت جتنا پردے میں نماز پڑھے گی اتنا عورت کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو دین نماز کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت 5 وقت نماز فرض کے لیے باہر نہیں نکل سکتی، وہ عورت بلا ضرورت دنیاوی کاموں کے لیے کیسے نکل سکتی ہے؟ ہاں، شریعت مطہرہ کے اندر ضرورت کے پیش نظر عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں سبزی لانے والا کوئی نہیں تو بقدر ضرورت وہ باہر نکل سکتی ہے۔ اگر عورت بیمار ہو جاتی ہے اور اسے طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہ باپردہ ہو کے جا سکتی ہے، یعنی ضرورت کے وقت اسے نکلنے کی اجازت ہے۔ بلا ضرورت بغیر پردے کے عورت نہیں نکل سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، اگر نبی علیہ السلام آج کی عورتوں کے حالات دیکھتے، یعنی آج کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ زمانہ ہے، جو زمانہ نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ کے بالکل قریب ہے۔ آپ فرماتی ہیں اگر نبی علیہ السلام آج کی عورتوں کے حالات دیکھتے تو ان کو کبھی بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے، یعنی اس وقت ہی حالات بگڑنا شروع ہو گئے، اور آج تو صدیاں گزر گئیں، آج حالات کس قدر بگڑ چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے، اور گھر سے بھی آگے فرمایا اپنی کوٹھری میں نماز پڑھے گی تو اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو اسلام عورت کو 5 وقت کی نماز کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بلا ضرورت باہر گھومنے کی کیسے اجازت دے گا؟ عورت اگر باہر گھومنے کا وتیرہ بنا لے، اسلام کب اس کو پسند کرے گا؟ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل عین زانیہ، فرمایا ہر آنکھ بھی زناکار ہے۔ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے، فرمایا اس کا گناہ بھی زانیہ جتنا ہے، کہ وہ خوشبو لگا کر باہر نکلی اور خوشبو لگا کر نکلی اور لوگوں کے پاس سے گزری، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا بھی اتنا گناہ ہے، یعنی وہ بھی زانیہ میں شمار ہے۔ اس لیے عورت کو اجازت نہیں کہ باہر نکلنا ہو تو وہ خوشبو لگا کے نکلے۔ ہاں، گھر کے 4 دیواری میں رہنا ہو تو وہاں خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن جب اس نے باہر نکلنا ہو تو ہمارا اسلام تو عورت کے لیے خوشبو تک کو پسند نہیں کرتا کہ عورت بغیر خوشبو کے باہر نکلے، اور اگر خوشبو اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کریں۔ یہ سورہ نور کے اندر عورتوں کے تمام طرح احکامات کا ذکر کیا گیا۔ اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ عورت باہر نکلے اور ایڑی والا جوتا پہنے کہ جب چلے اور ٹھک ٹھک کی آواز پیدا ہو اور وہ آواز بھی غیر محرموں کے کانوں میں پائے جائے، ایسی پازیب کا استعمال نہ کرے کہ جو اس نے پہنی اور چھن چھن کی آواز بھی جس سے آتی ہو۔ اسلام تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے عورت کے پردے کا حکم دیا، اور آج لبرل قسم کے لوگ اسلام پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو محدود کر دیا، اسلام نے تو عورت پہ پردہ لازم قرار دے کے اس پر معاذ اللہ ستم کیا۔ حالانکہ اسلام نے اگر عورت پہ پردہ لازم کیا ہے تو اسی کی عزت اور عفت کو بچانے کے لیے، اسی کی عصمت کو بلند کرنے کے لیے، وگرنہ
جس ٹافی سے ریپر اتار دیا جائے اس پر مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، اور جو عورت پردے کا استعمال نہ کرے گندی نظروں کا وہ مرکز بنتی ہے، اور جو عورت پردے کا استعمال کرتی ہے اسے حیادار لوگ سمجھتے ہیں، اور عزت دار لوگ کو عزت رتی برابر بھی کسی مرد میں اگر وہ عزت دار ہو، عزت دار گھرانے سے ہو، وہ کبھی بھی غیر محرم عورت کی نظر نہیں بڑھاتا، اسے بھی پتا ہے میرے گھر میں میری بہن ہے، میں بھی شادی شدہ ہوں، میری بھی عورت ہے، اس لیے وہ کسی غیر محرم کی جانب نظر نہیں اٹھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر اچانک نظر عورت کی جانب پڑ جائے، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے اچانک نظر عورت کی جانب پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن دوبارہ اگر نظر اٹھائے گا تو اس کی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فرمایا پہلی نظر پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، وہ اچانک نظر ہے، فرمایا اگر دوبارہ نظر ڈالے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے، یا پہلی نظر ہی ڈالی اور مزید دیر تک دیکھتا رہا اس کی بھی اجازت نہیں، اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو نظروں کو پھیر لے، اور فرمایا نظروں کو پھیر کر وقت گزارے گا تو پھر اس کے لیے بہتر ہے، وگرنہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بڑے حملے کے تیر ہے، اور کہتا ہے ایک تیر ایسا ہے جو صحیح نشانے پہ لگتا ہے، وہ عورتوں کا تیر ہے، عورتوں کے ذریعے جب شیطان بندے پہ حملہ کرتا ہے تو وہ بڑی حد تک کامیاب ہوتا ہے، اس لیے یہاں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں جی ہم پر شیطان حملہ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہم مردوں میں مرد ہوتے ہیں اور عورتوں میں بیٹھ جائیں تو ہم عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم پر شیطان حملہ نہیں کرتا، ہم عورتوں سے ایسی باتیں ان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑا ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہے۔ تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم تابعی ہیں، سینکڑوں صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کے تربیت لی ہے، آپ فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہے، ایک کان کی بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی اور ایک سے تھوڑا نظر آتا ہے، فرمایا اس عمر میں اپنے نفس میں سب سے بڑا خطرہ ایک عورت کا پاتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں اصل میں یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے مت کسی عمر کے حصے میں جا کے تم سمجھنا شیطان مجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ شیطان وہاں سے پکڑتا ہے بندے کو گمان بھی نہیں، یہاں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے انسان جتنا بچتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، یہ ہمیں دنیا کی کسی طبیب نے بات نہیں سنائی، یہ ہمیں کائنات کے والی نے بات بتائی ہے، جو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ بے شک جب دو بندے ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہو تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہے، بندہ بڑا کہے خود اعتمادی مجھے بڑی ہے، شیطان میرے قریب نہیں آ سکتا، جو یہ سمجھتا ہے نا شیطان میرے قریب نہیں آ سکتا، یہ بھی شیطانی سوچ ہی ہے کہ شیطان اپنی سوچ مسلط کر کے اوپر سے یہ سوچ اس کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تجھ پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی گہری شیطانیت ہے اس پہ جو غالب آ چکی ہے، اس لیے انسان جتنا بچتا ہے اتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بلع بن باورا، کیا وہ اللہ کا ولی نہیں تھا؟ کیا اللہ ہر دعا اس کی قبول نہیں کرتا تھا؟ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو گمراہی کے امکان کوئی نہیں، جہاں خزانہ ہوتا ہے شیطان کا حملہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا خالی گھر میں چور داخل ہو گئے، اور اس لیے اگر کسی کو برے خیال نہیں آتے تو سمجھے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہوتا تو برے خیال آتے، برے خیال شیطان کی طرف سے ہیں، اور جہاں پہ ایمان ہوتا ہے شیطان بھی حملہ آور ادھر ہی ہوتا ہے، جس کو کبھی برے خیال ہی نہیں آئے اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر ایمان ہے اور شیطان حملہ آور بھی ہے، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، انسان جتنا بچ کے، کیوں کہا گیا تقوی والا اللہ کو پسند ہے؟ تقوی والا وہ ہے جو گناہوں کے دروازے بند کر کے نیکی کرتا ہے، اللہ اسے تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور تقوی والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور یہی حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا الا لا فضل علی ربی علی جمین ولا علی جمین علی ربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو تم ایک باپ کی اولاد ہو، فرمایا تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر،
کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پہ ہے، اگر اللہ کے قریب کوئی ہے تو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چودھری اللہ کے نزدیک نہیں ہے، کوئی بڑی برادری والا اللہ کے نزدیک نہیں ہے، زیادہ پیسے والا اللہ کے قریب نہیں ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہے رب کہتا ہے میں اسے اپنے قریب کرتا ہوں۔ اس لیے یہ جو زیادہ دولت والا سمجھتا ہے کہ زیادہ دولت ہے اللہ دی بڑی خیر ہے، ہمارے ہاں بھی جملہ بڑا معروف ہے، فلانے تھے جی بڑی اللہ دی خیر ہے، بھئی دولت کا زیادہ ہونا اللہ کی خیر نہیں ہے، بلکہ 5 وقت نماز پڑھ کے شکر ادا کرنا یہ خیر ہونے کی دلیل ہے۔ کہ وہ چتروں میں ملبوس تھا، کٹیا میں رہتا تھا، وہ بس ضرورت کا کھانا اسے میسر تھا، لیکن وہ اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتا تھا اور سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی نعمتیں تو اس نے سمیٹی ہوئی ہیں کہ جو اللہ کا شکر بھی کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی عبادت بھی ادا کرتا ہے، تو رب کا تو یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ بھی ایک بات آخر پہ یاد رکھیے گا، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ بھی ضرورت ہے، اللہ وہ بھی دے دیتا ہے۔ ہمیں جب وہ نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ جو پچھلی نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ جب اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو آگے سے نعمت بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے مزید نعمتیں عطا کرے، آپ پہلے والی نعمت کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ اور نعمتیں آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اگر آپ اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنے علم پر عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اتنے علم پہ عمل کر کے شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید چیزوں کا علم آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں ملیں اس کا شکر ادا کریں، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ ان باتوں میں ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔